نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. تعریفوں کے لائق اللہ رب العالمین ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالعموم عام دنوں میں اور بالخصوص جمعہ کے دن کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذان کا جواب دینے کے بعد جو شخص مجھ پر درود پڑھتا اور پھر دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة، کل قیامت کے دن اس بندے کی اللہ کے ہاں میں ضرور سفارش کروں گا. تو اس لیے وہ خطبہ ہی کیا جس میں اللہ کی تعریف نہ ہو، وہ خطبہ ہی کیا جس میں پیغمبر پر درود و سلام نہ ہو. آسمان کے تاروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کریم ہمارے اس پاک پیغمبر کو مقام محمود عطا فرما. اس پیغمبر کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے حمد کا، اس کے نیچے ہم سب کو جگہ عطا فرما. اس پیغمبر کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما. حوض کوثر پر پیغمبر کے ہاتھ سے ہمیں پانی نصیب فرما. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر موت کا وقت آیا نا، نزع کا عالم جسے کہتے ہیں، اور ہر کسی پر آنا ہے، مولا کریم اپنے علاوہ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنا.
یہ جو بڑھاپے کی زندگی ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، اس بندے کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی۔ تھوڑا سا قابو نہ آئے تو اولاد کہہ دیتی ہے دعا کرو اللہ آسانی کر دے کہ باپ چلا جائے، اور باپ بھی کہتا ہے یا اللہ بولو براد ہی نہیں سنبھلتا، اب اوپر ہی بلا لے۔ تو یہ موت کا جو وقت ہے نا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، جو یہ پنڈلی سے ملنی ہے نا، اس سے کوئی رہ نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا۔ تو یہ کیفیت جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی تو لوگوں نے کہا کوئی ہمیں وعدی کر دیں۔ انہوں نے کہا علم اور ایمان اپنی جگہ موجود ہے، جو انہیں تلاش کرے گا نہ پالے گا۔ علم حاصل کرو، اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اس بادشاہ کا پتہ ہونا چاہیے وہ کتنی قوت کا مالک ہے۔ ترکی اور شام میں زمین کو تھوڑا سا ہی ہلایا نا، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا علم اور ایمان، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہر شخص کو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، اللہ نے تمہارے پاس واضح نور نازل فرما دیا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن، اس قرآن کا علم حاصل کیجیے۔ نمبر 1 اسے پڑھیے، ہمیں پڑھنا آتا، اکثریت کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، بالخصوص پنجابی خطباء کو اللہ اکبر، مجہول قرآن۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل ہے، یہ قرآن۔ اس کی ادائیگی کہ سین اور صاد میں فرق ہو، تا اور طا میں فرق ہو۔ ویسے فہم کے لحاظ سے تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ بڑا آسان ہے۔ اس کے اندر تلاش کیجئے، غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے، سوچئے، اہل علم کی تفاسیر اٹھائیے، انہیں پڑھیے، جہلا سے بچیے۔ تو فرمایا علم اور ایمان، جو انہیں تلاش کرے گا اسے ایمان ضرور مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے وہ لوگ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور پھر تمسک، چمٹ جانا، عَضُّوا بِالنَّوَاجِذِ، دانتوں جاڑوں سے زبردست پکڑ لینا۔ قرآن سے تعلق، امت کی گمراہی کا جو سبب ہے وہ قرآن سے علیحدگی، ایمان کی خبر نہیں ہے۔ پتھروں پر ایمان اور درختوں پر ایمان اور پتوں پر ایمان، تعویذوں پر ایمان، چھلوں پر ایمان، دل دل کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے کڑے پر ایمان، منکوں پر ایمان، قبروں اور مزاروں پر ایمان۔ اگر ایمان نہیں تو اس زندہ ذات پر ایمان نہیں۔ اگر من حیث القوم یہ اللہ پر ایمان لے آئے تو کیا خیال ہے اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ۔ من حیث القوم
مدینہ والے جب رب پر ایمان لے کر آئے تو پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ اللہ یہ سارے مومن میں نے میدان میں اتار دیے ہیں، اگر یہ مر گئے نا، ہلاک ہو گئے، تو پھر یا اللہ کہنے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ آسمان والے نے فرشتے اتار دیے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے ہاتھ میں بابے کا کوئی چھلا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، مٹ جانے سے پہلے علم سیکھو۔ الرحمن علم القرآن، یہ قرآن کا علم ہے۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، علم حاصل کرو۔ اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ مٹ جانے سے پہلے علم سیکھو، اور قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ نے پوچھا ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا اہل علم فوت ہوں گے، ان کے ساتھ علم دفن ہو جائے گا۔ جو بصیرت، جو فہم حدیث کا، جیسے تاریخ بدلاتی ہے، عقیدے کا کوئی مسئلہ پوچھا جاتا لجنہ سے تو مفتی ابن باز رحمہ اللہ جواب دیتے، اور جب سنت کا کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو ابن عثیمین اپنے شاگرد کی طرف اس سوال کو بھیج دیتے، اس سے پوچھو۔ وہ جو فہم ابن عثیمین کو سنت پر اور فقہ پر تھا، شیخ استاد یہ سمجھتا ہے یہ فہم مجھے نہیں، میرے استاد میرے بیٹے کو، میرے ساتھی کو زیادہ استاد سمجھ رہا۔ جب یہ فوت ہوئے تو ان کے ساتھ وہ فہم اور وہ پختگی علم کی دفن۔ اس سے پہلے کہ علم مٹ جائے، علم سیکھو، خود پڑھو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ۔ اس سے بڑی کیا ڈگری، قرآن سے بڑی ڈگری کوئی ہے؟ سبحان اللہ۔ نمبر 2، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ لوگوں کو کب اس علم کی ضرورت پڑ جائے گی۔ مسئلہ پوچھنے آئے، میرے خیال میں یہ کیا ہوا؟ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، بلکہ ان کا واقعہ ہے کہ یمن سے وفد آیا، یمن کی حکومت نے وفد بھیجا، 30 سوال دے کر کہا کہ جاؤ امام مالک رحمہ اللہ سے ان کا جواب لے آؤ۔ 15 کا جواب دیا اور 15 کے بارے میں کہہ دیا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وقت کا محدث ہے کہ ہم جا کر کیا کہیں گے؟ امام مالک نے فرمایا ہاں تم یہ نہ کہو، بلکہ جانے سے پہلے مدینہ کی بستی میں ڈھول پیٹنے والے کو بلاؤ، منادی کرنے والے کو، اور وہ اعلان کرے 30 سوال پوچھے تھے، 15 کا علم امام مالک نہیں جانتے رحمہ اللہ۔ اور ہم کہتے رہے ہمارے خیال رائے میں یہ ہوتا ہے، ہمارے رائے نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، اہل الرائے جو ہے نہ پیغمبر کی حدیث کا پتہ نہ قرآن کا پتہ۔ اور امام مالک کا قول ہے جس نے یہ کہا سوال کے جواب میں کہ میں نہیں جانتا، اس نے آدھا علم اپنا محفوظ رکھا، برباد نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہنے کو کون تیار؟ کہ کیا کہے گا؟ اسے سوال کا جواب نہیں آتا۔ وہ جیسے ایک مسجد کے دروازے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مسجد کا خادم، بڑی خوبصورت داڑھی، قد کاٹ، ایسا لگتا ہے علامہ فہمہ بیٹھا۔ ایک گاڑی والا آیا اور اس نے بہت بڑی انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تھی، جیسا پوچھنے والا ویسا بتانے والا۔ اس نے کہا اس کی زکات کیا ہے مولانا؟ اس نے کہا 500 روپے۔ اس نے 500 نکالے اور زکات دی۔
دفتر میں آیا، مجھے کہنے لگا زیدی صاحب یہ 500 روپے زکات ہے۔ کس چیز کی؟ کہ ایک بندہ آیا تھا انگوٹھی دکھا رہا تھا، میں نے تکا لگا کر کہا 500 ہی بنتے ہوں گے۔ ہائے، پہلے تو مرد پر سونا ہی حرام ہے، اسے یہ بتاتے ہیں کہ اس پر تو یہ پہننا ہی حرام ہے، زکات تو بعد کی بات ہے۔ پھر اس کا وزن ہو، پھر اس پر زکات لگے گی 2.5%۔ تو فرمایا تم میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتے ہوں گے۔ نمبر 3، حالانکہ خود انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ رکھا ہو۔ سارے فرقے نہیں کہتے اللہ کی طرف آ جاؤ، وحدت امت کانفرنس نہیں کرتے ساروں کو جمع کر کے، گلکند نہیں بناتے یہ لوگ، یا علی کہنے والا یا علی کہتا رہے، یا رسول اللہ کہنے والا مدد غیر اللہ سے پکارتا رہے، قبر پرست رہے، اور توحیدی رہے۔ اللہ کی کتاب کو خود چھوڑے ہوئے۔ اور کہتے اللہ کی کتاب آیت لکھی ہوگی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے، نمبر 4، علم دین سیکھو، دین کا علم سیکھو۔ یہ جو علوم ہم پڑھتے ہیں یہ فنون ہے، فن ہے۔ بابائے فزکس یہ فن ہے، اصل علم اللہ کی کتاب کا اور پیغمبر کی حدیث۔ یاد رکھیے، اور بحثیں کریں گے یہ فنون کے مالک دینداروں پر، مصلی پر، مسجد پر۔ نمبر 4، ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا غلب سے بچو، بڑی بیماری ہے یہ، امام کو اٹھا کر نبی بنا دیں گے، یہ غلب۔ اپنا افغانستان کے مولانا غلام اللہ، انہوں نے کتاب لکھی، فوت ہو گئے دونوں، سسر اور داماد کو نے جب دین پڑھا تو سمجھ آ گئی کہ دین اصل مولویوں کے اقوال نہیں، اماموں کے اقوال نہیں، دین اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے صحیح۔ سسر بھی عالم تھا، اور افغانی تو حنفی اتنے پکے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ افغانستان میں ہی انگلیاں کاٹی گئی تھی نا، حرکت کرنے پر، تشہد میں رفع الیدین کرنے پر یہ بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے جب طالبان کی پہلی مرتبہ حکومت آئی، ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا، ہم میدان عمل میں تھے کہ دیکھ کر آؤ یہ واقعتاً دیندار ہے۔ تو 14 دن اس نے وہاں اسٹے کیا، اور 14 دن چھپ کر کمرے بند کر کے نماز پڑھی کہ جو رفع الیدین کرتا تھا اس کی گردن اتار دیتے تھے۔ فرمایا غلب سے بچو، بیوی کو بیوی رکھو، ماں کو ماں سمجھو، بیٹے کو بیٹا سمجھو، باپ کو باپ سمجھو، مولوی کو مولوی سمجھو، امام کو امام سمجھو، اور نبی کا مقام دنیا کا کوئی امام مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، وہ محمد الرسول اللہ۔ ساری دنیا کے انسانیت کو اٹھا کر ان کے قدموں میں ڈال دیا جائے، رب محمد کی قسم حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ ایک آدمی تھا نا پیغمبر کا شاگرد، جنگ میں جسم کٹ پھٹ گیا، آپ اسے تلاش کر رہے ہیں، آخر مل گیا، روح اور جسم کا تعلق آخری لمحے چل رہے ہیں، دیکھا کہ وہ کوشش کر رہا ہے کسی طرح پیغمبر کے قریب ہو جاؤں، پیغمبر سمجھ گئے، آپ نے اپنے قدم مبارک اس کے قریب کر دیے، اس نے چہرہ رکھا قدموں پر اور جان رب کے حوالے کر دی۔ کل کو کہہ سکے گا اللہ
تیرے نبی کے دین کی خاطر جسم کٹوایا اور مرتے ہوئے اپنا چہرہ نبی کے قدموں میں رکھا ہوا. یہ اطاعت اور فرما برداری. فرمایا ظلم سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول. مت بڑھاؤ مجھے جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. مت بڑھاؤ مجھے, میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. یہ ڈگری ہے, بہت بڑا مقام ہے رسول. تم مجھے اللہ کا بندہ کہو, عبداللہ, عبداللہ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. بس بندگی میں جو مزہ ہے اور عزت اور شرف ہے کسی شے میں نہیں کہ ہم اس بادشاہ کے بندے, کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کے بندے, ہم نے اٹھا کر انہیں خدائی بنا دیے. کہ خدا کا پکڑا چھڑاوے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. کہ نبی اگر کسی کو پکڑ لے تو رب کی جرت نہیں کہ نبی سے علیحدہ کر دے. نبی نے پکڑ, اور اگر رب پکڑ لے تو نبی جائے گا پکڑ کر وہ مارے گا. جاؤ دے, لا حول ولا قوت الا باللہ. غلب سے بچو فرمایا. اور غلب انتہا کا غلب ہے. وہ انڈیا کا مولوی, اس کا ویڈیو بڑا وائرل ہے. قرآن مجید میں آیت ہے 7 سمندر اور یہ ساری قل لو کان البحر, یہ سارے سمندر اور یہ سارے درخت, یہ ساری سیاہیاں اور یہ سارے قلم. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اتنے ہی اور لے آؤ اور اللہ کی تعریفیں لکھو, سب کچھ ختم ہو جائے گا. رب کی تعریفیں ختم ہو سکتی؟ اس نے یہ پوری آیت کا ترجمہ اٹھا کر پیر عبد القادر جیلانی پر لگا دیا. کہتے نا اس کی تعریفیں ختم ہو سکتی ہیں, سارے سمندر سے آئی بن جائے. کہاں اور کہاں, اور نیچے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہنے والے جوہلا. فرمایا غلب سے بچو. اب یہ انسان ہے, بندہ ہے, نیک ہے, حملی تھا کہتے ہیں, رفع الیدین کرتا تھا, بزرگ ہے. جو کہنے والی چیزیں وہ کہو. یہ کہو کہ یہ خدا کی صفات کا مالک بن گیا. اللہ اللہ, دنیا کا کوئی انسان اللہ کی صفات کا مالک, سبحان اللہ. اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. نمبر 6 فرمایا اپنے آپ پر سختی نہ کرو اور اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو. اپنے آپ پر سختی, دھوم میں کھڑا ہے, دھوم میں کھڑا ہوا, اپنے آپ پر سختی, سواری ساتھ ہے اور پیدل چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا, فرمایا سے کیا ہوا ہے؟ کہا اس نے منت مانی ہے, سواری پر نہیں چڑھنا, پیدل حج کرنے جانا. اور میں جاؤ چڑھو سواری کے اوپر, سواری موجود ہے, چڑھو اس کے اوپر. اپنے آپ پر سختی. اس کا معنی یہ نہیں کہ نمازیں گھر میں پڑھ لو, اپنے آپ پر سختی ہے جی. اس کا معنی یہ نہیں کہ عورتوں کے پردے اتار کے پھینکو, کیوں بوری میں بند کیا ہوا ہے, شٹل کاک بنائے ہوئے ہیں, کوئی کچھ کہے اور کچھ. کتاب و سنت نے جہاں آزادی دی ہے اس آزادی کو آزادی رہنے دیجیے. جب سواری ہے فرمایا اس پر سوار ہو جائے, اس پر سوار ہو جائے. پوچھا یہ دھوم میں کیوں کھڑا ہے, بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس نے منت مانی ہے, دھوم میں کھڑا رہوں گا, اپنے آپ کو پر ظلم کروں گا, رب کے قریب. فرمایا بیٹھ جا, سائے کے اندر جا کر بیٹھ, تیرے رب کو تیری یہ ادا کوئی پسند نہیں. خود ساختہ دین, ڈنڈا لے کر جنگلوں میں چڑھ گئے. کیا ہے جی؟ اللہ کو تلاش کر رہا ہوں. اللہ تو مسجد سے ملے گا, اللہ قرآن سے ملے گا, جنگلوں میں ملے گا. اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو,
اور نمبر 6، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو۔ آج پڑھ کر آئے سورۃ کہف، دیکھو کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم، اور صبح اٹھتے ہی آنکھ بعد میں کھلتی ہے، نیند میں ہاتھ مار ہوتا ہے موبائل کدھر ہے، کس کس کا میسج آیا، اور جو رب نے میسج بھیجا ہے، جو رب نے پیغام بھیجا ہے، اس کو اپنی زبان میں پڑھے۔ فرمایا علم سیکھنا چاہو تو اللہ کی کتاب کو کھولو، اس میں پہلے لوگوں کا بھی ذکر ہے، بعد کی باتوں کا بھی ذکر ہے۔ دنیا کے ہر مولوی کی کتاب کھول کر میں پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا تو بادشاہ کی کتاب نہیں پڑھتا۔ اللہ کے قرآن سے افضل بھی کوئی کتاب ہے؟ میں ابن ماجہ کی پرسوں حدیث پڑھائی ہے فجر پر جو ہم پڑھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیٹ میں اشعار جمع کرنے سے بہتر ہے پیپ بھری ہوئی ہو، اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہو۔ اور مجھے پتہ نہیں کتنی غزلیں یاد ہیں، اگر نہیں یاد تو اللہ کی کتاب کا کوئی ورقہ یاد نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ والدین جن کی اولادیں اس قرآن کی حافظ ہیں، ہائے خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بیٹے دین پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ یہ ہمارا لقمان ڈرائیور عرصے سے ہمارے ساتھ، پہلا بیٹا جوان ہوا، 18 تاریخ کو جا کر میں نے اس کے انشاءاللہ دستار بندی کرنی، 21 تاریخ کو 21 فروری کو مکمل عالم بن گیا، اللہ نے دین کو پڑھا دی۔ اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے بن جائے میرا بیٹا تو بس کیا سور آتا رہے گا گھر میں، لائن لگ جائے گی حرام کی۔ یہ معیشت تباہ ہے، ہر ایک کا، یہ جتنے بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں ہر ایک کا پیٹرول فری، رہائشیں فری، تنخواہیں فری، دنیا جہان کا مال کھا رہے ہیں۔ اگر یہ پاکستان کے صحیح محب ہوں کہ ہم محب وطن ہے، یہ اپنی اپنی ساری فیسلٹیز اس ملک کو اگر دیں تو یہ ملک کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ فراڈ اور دھوکہ غریب کے لیے، یہ ججز کی دیکھ لو، ان کی تنخواہیں دیکھ لو، ان کی مراعات دیکھ لو، عدالتوں کے اندر اسمبلیوں کے اندر لوٹ کر کھا گئے، اس غریب کا پسینہ تک چاٹ گئے ظالم۔ علم دین سیکھو، اگر سیکھنا چاہتے ہو تو صحابی رسول فرما رہے ہیں قرآن کھولو، قرآن کھولو۔ ہم دنیا میں ذلیل ہی تاریخ قرآن ہو کر ہوئے، ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے، جن آ گیا شادی ہم نے قرآن کی ہوا دی ہے اس کو، بس اس وقت قرآن بیچارہ کھلا ہوگا۔ یا بیٹی کا آج نکاح پڑھایا تو قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کریں گے، نہ بیٹی کو پڑھنا آتا نہ باپ کو پڑھنا آتا۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں آج قرآن پڑھا ہے؟ کہتے نہیں۔ آج موبائل کھولا ہے؟ ماں کہتی ہے تہجد کے وقت سے بیٹھی ہوئی ہے موبائل میں، موبائل سے کھیلتا رہتا ہے۔ بچوں کو نہیں دیکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں روتے ہیں تو ماں فٹافٹ موبائل نکال کے دے دیتی ہے، پھر وہ کیا ہوتے ہیں اسی میں پلتے رہتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس کتنے کیسز آ رہے ہیں کہ وہ کارٹونوں والی آوازیں نکالتے ہیں، 7 سال کے ہو گئے ہیں، کچھ لے بولتے نہیں ہیں۔ میں پہلا سوال ان سے یہ کرتا ہوں کارٹون دیکھتے رہتے ہیں؟ ہاں جی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو یہ میں اس کو لگاتا رہتا اسی پر، اب یہ بولتا ہی وہی ہے۔ جب سکھایا یہی ہے تو آج مٹھائی بانٹ کہ میرا بچہ بھی کارٹون بن گیا۔ اگر وہ قرآن سنتا ہوتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور تجھے پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، تجھے سکھانے والا وہ اللہ ہے، تو اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھتا اور پھر تعویذیں لیتے پھرتا ہے کہ بچہ بدماش ہو گیا، بچہ لڑکی کے پیچھے لگ گیا، لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ علم سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے بہتر کوئی کلام، احسن الکلام کلام اللہ۔ نمبر 7،
بدعت میں جد و جہد کرنے سے بہتر ہے سنت پر چل. بس آخری بات ہے. اور ہم بدعتوں کے اندر. وہ اچھا بھلا نمازی ہماری مسجد کا فوت ہو گیا، ہم نے جنازہ پڑھایا، اولاد جو بیچاری کبھی مسجد نہ آئی، تھوڑے دیر کے بعد آ گئی، سپارے چاہیے، بچوں کو دیکھ کر بچے چاہیے. میں نے کہا میں تو نہیں بیچتا بچے. کیا کرنا ہے بچوں کا؟ کہ جی قرآن پڑھانا ہے. میں کہا آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ جی جی. پڑھ لو گھر جا کر. منہ میری طرف دیکھتا ہے، پتہ نہیں کیسا مولوی. میں نے گھر جا کے پڑھ لو قرآن. جب آپ کو پڑھنا بھی آتا ہے، قرآن بھی گھر میں ہے، تو گھر میں پڑھو جا کر. نہیں ان سے پڑھوا کر بخشوانا ہے پاپا کو. میں نے کہا یہ بلٹی ٹی سی ایس ہماری مسجد میں نہیں، یہ کسی اور مسجد میں چلے جاؤ. یہ مولویوں نے کرائے پر رکھے ہوئے لڑکے، وہاں چلے جاؤ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. یا اللہ یا تو ان مولویوں کو ہدایت دے دے یا زمین کے نیچے دفن کر دے. دین کو بدل کر رکھ دیا. نبی کے صحابہ فوت ہو رہے ہیں، صحابیات فوت ہو رہی ہے، اہل علم فوت ہو رہے ہیں. پیغمبر نے تو صحابہ کو جمع کر کے کوئی قرآن خوانیاں نہیں کی، کوئی قرآن نہیں پڑھایا، کوئی سرانے 35 کھڑی کر کے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع آخری رکوع قبر پر نہیں پڑھوایا. مولوی نے کیا کچھ پیڑا کر کے رکھ دیا. ان بدعوں کے اندر بڑا راضی رہتا ہے. جی میں نے ماں باپ کو اتنا قرآن پیچھے سے بھیج دیا. وہ بھیجنے والوں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے. ان سے پوچھو پڑھتے کیا ہو، وہ تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے جو شام کو استاد کو جا کر سنانا، ورنہ پھینٹی لگنی. میں نے خود مار کھائی تھی. میں گیا ان کے 30-40 میں جو ان مرنے جینوں میں، وہاں جا کر جو پارا مجھے دیا سینئر نے، میں وہ پڑھ 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 اگلا لیا اگلا لا. استاد نے اگر سبق سنا، میں کہا جی سبق کہاں سے یاد ہی نہیں کیا آپ نے، وہاں ختم پہ شریف پہ جو بھیجا ہوا تھا ڈنڈا لے کے طبیعت ٹھیک کر. اگر تجھے اس لیے بھیجا تھا وہاں جا کر پڑھنا اپنا سبق. جب وہ کہیں قرآن ختم، اس نے کہا 100 ختم 100 ختم. میں نے کہا یار یہ کمال نہیں ہے. مصلی میں بیٹھا ہوا. وہ پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بے وقوف جو آ جاتے ہیں، یہ قرآن چاہیے. وہ میں نے قرآن تھا، میں نے اٹھا کر اسے دے دیا، یہ لو قرآن. استاد نے ایک رکھا، یہ والا قرآن نہیں. وہ بھی کہتا ہے یہ والا نہیں. میں اور کون سا؟ کہ جو آپ پڑھتے ہیں. میں نے کہا ابھی تو 2 پارے یاد نہیں ہوئے، تو سارا کیسے پڑھ لیا، تمہیں کیسے دے دوں. استاد نے پھر شام کو درگت بنائی. میں نے کہا اب استاد جی یہ نیا کیا قانون ہے؟ اس نے کہا وہ پاگل ہوتے ہیں بے وقوف، تم اپنا یاد کیا کرو. وہ آئے اسے کہا کرو 5-10 قرآن. انہوں نے کہا 10 قرآن. وہ 20-25 روپے تمہیں دے دے گا، بس مجھے بھی دے دے گا. ان کے لیے ایسی ٹھیک. وہ اگلے دنوں پھر کوئی مرنا تو رو دیے، مرنا تو رو دیے. وہ آیا کہتے قرآن. میں نے کہا 100 قرآن. تھوک کے حساب سے لینا، پرچون میں کیوں لیتا ہے؟ بھیج باپے کو جلدی جنت الفردوس میں. استاد نے پھر درگت بنائی کہ اتنے تھوک سے بھی نہیں دینے، وہ شک کریں گے کہ اتنا کیسے پڑھ لیا. یہ مولویوں کا کاروبار ہے. اس لیے ابن مسعود فرماتے ہیں دین سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کھولو، خود کھولو اور پڑھو اس قرآن کو، اور سنت سے کے ساتھ چمٹ جاؤ اور بدعت میں محنت نہ کرو. اللہ کریم ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے یہ حکیم اشتیاق رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی بھابھی بہت بیمار ہے، اللہ کریم اسے شفا عطا فرما. محمد گل چیمہ بحریہ ٹاؤن سے الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں، اللہ کریم انہیں کامل صحت عطا فرما. جتنے بھی بھائی بہنیں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. ان زلزلوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. ہمارے ترکی اور شام میں جو مواحدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. مولا کریم اہل علم کی حفاظت فرما، ہم طلباء کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. دہشت گردی سے اللہ ان مسجدوں کو محفوظ فرما. اس ملک کی